1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کے مقام پہ جنگ لڑی گئی۔ جنگ کی وجہ سے اختلافات چل رہے تھے۔ 10 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف اپنی اہلیہ سمیت 2 روزہ دورے پہ سری لنکا گئے ہوئے تھے۔ پرویز مشرف کے سری لنکا جانے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے مشرف کے جبری ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن پہ دستخط کیے اور نیا آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کی خبر 5 بجے PTV پہ نشر کر دی گئی۔ مشرف کی فلائٹ یہ خبر نشر ہونے سے پہلے ٹیک آف کر چکی تھی، اس طرح مشرف تک یہ خبر نہ پہنچ سکی۔ پرویز مشرف کی اس فلائٹ نے 6:50 پہ کراچی لینڈ کرنا تھا اور نواز شریف نے مشرف کے جہاز کو پاکستان لینڈ کرنے سے منع کر دیا۔ نواز شریف نے IG سندھ کو جہاز کی لینڈنگ روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سندھ پولیس نے وزیر اعظم کے احکامات پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی کر کے رن وے کو بلاک کر دیا تاکہ طیارہ لینڈ نہ کر سکے۔ شام 6 بجے ایئر ٹریفک کنٹرول سے کیپٹن سرور کو پیغام دیا گیا کہ آپ طیارہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر کیپٹن سرور کافی پریشان ہو گیا۔ اس طیارے میں پرویز مشرف کے علاوہ 197 مسافر سوار تھے۔ جہاز میں فیول صرف 40 سے 45 منٹ کا ہی تھا۔ کیپٹن سرور نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو دوبارہ پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں ہے کہ جہاز انڈیا کے شہر احمد آباد کے ایئر کے علاوہ کسی اور ملک جا سکے۔ جب وزیر اعظم نواز شریف کو جہاز کے فیول کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے احمد آباد انڈیا ایئرپورٹ لے جانے کا کہا۔ کیپٹن سرور نے پرویز مشرف کو کارپٹ میں بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جہاز کے کمیونیکیشن سسٹم سے کراچی کنٹرول ٹاور رابطہ کیا گیا۔ ایئر کنٹرولر کو پرویز مشرف نے کور کمانڈر کراچی سے بات کروانے کا کہا تو ایئر کنٹرولر نے بات کروانے سے انکار کر دیا۔ جب جنرل افتخار کو اس ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ کنٹرول ٹاور پہنچ گئے۔ جنرل افتخار نے ایئر کنٹرولر کو پائلٹ سے بات کروانے کا کہا تو ایئر کنٹرولر نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اوپر سے سخت آرڈر آئے ہیں کہ پائلٹ کی کسی سے کوئی بات نہ کروائی جائے۔ حالات لمحہ بلمحہ بگڑتے جا رہے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا یہ جواب سن کر جنرل افتخار نے اس پہ پستول تان لیا، جس پہ کنٹرولر نے پائلٹ سے بات کروائی۔ جنرل افتخار نے جہاز کو احمد آباد انڈیا ایئرپورٹ جانے کی بجائے کراچی ایئرپورٹ پہ ہی لینڈ کرنے کا کہا۔ جنرل افتخار نے جنرل مشرف کو نئے آرمی چیف اور جنرل ضیاء الدین بٹ کی تعیناتی کے بارے میں بھی بتایا اور بتایا کہ آپ کو جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے 7:32 پہ جنرل افتخار کو یہ آرڈر کیا کہ 111 کے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل عزیز جو اس وقت کور کمانڈر کراچی تھے کو کہیں کہ ملک پہ ٹیک اوور کر لیا جائے اور کسی کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ فلائٹ کا لینڈنگ ٹائم 6:50 کا تھا جبکہ جہاز کو فضا میں گھومتے ہوئے 50 منٹ ہو چکے تھے۔ آخرکار فوج کی مداخلت سے 7:40 پر جہاز کو کراچی بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا اور جب جہاز نے لینڈ کیا تو جہاز میں صرف 7 منٹ کا فیول باقی تھا۔ یوں ایک بار پھر ملک میں مارشل لا لگ چکا تھا اور ملک کا تمام کنٹرول فوج نے ہی سنبھال لیا تھا۔